بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرائے طی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ اور دیگر قوموں سے جہاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کراؤ۔ وادی طی میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان اور فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ مولانا حفظ الرحمان لکھتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوح علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار اور ہر قبیلے میں معاملات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کے شوقین اس بد نصیب قوم کی مسخ فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ وہ اپنی فطرت پر واپس آ گئے۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتفاق اور اتحاد نہ رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 صدی عیسوی میں ان کے پاس جو تابوت سکینہ موجود تھا وہ ان سے چھن گیا۔ اس میں توریت کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا اور قدرت کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار، نہ امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھیں۔ انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اور ان کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شر انگیز شرارتیں، ظالمانہ لوٹ مار جاری تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی سے، بنی اسرائیل کی نافرمانی سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اختیارات دے دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی نے ان سے مزید کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور طالوت ان سب میں
تم سب میں سے ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایت سے نوازتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ اگلی آیات میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ سوال یہ ہوا کہ طالوت کون تھے؟ حضرت عکرمہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہاب منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کیا کرتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب تھے اور اتنے بڑے عہدے کے قابل نہیں تھے۔ یہ اعتراض بنی اسرائیل کا تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے بنی اسرائیل کی ثابت قدمی کو آزمانا چاہا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، وہ میں سے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے لڑا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سامنے دشمنوں کی فوج دیکھ کر یہ تھوڑی سی فوج احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کے ذرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔